من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پروردگار عالم نے انسانیت پہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کو دو جہان میں کامیاب کرانے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا میں بھیجا۔
اور یہ اتنا بڑا کرم ہے صرف مسلمانوں پہ نہیں، انسانیت پہ احسان عظیم ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ میں انسانیت پر بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگوں نے مقالے پڑھے اور ایک ادبی محفل ہوئی۔ یہودی اور عیسائی فلاسفر اور لکھے پڑھے لوگوں نے یہ بات پاس کی کہ اگر اس دنیا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو لوگ انسان نہ رہتے، درندے بن جاتے۔ انسانیت کو انسانیت کا سبق دینے والی ذات اور درس دینے والی ذات وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی عظمتیں بخشی، اس قدر احترام بخشا، ہم اور آپ تو اس لیے قدر نہیں کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم نام سنتے ہیں، لیتے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کے ساتھ سوچنے کے عادی ہیں ان کو پتا ہے کہ نبوت کتنا بڑا کمال ہے۔ اور نبی دنیا میں تشریف آوری تو ایک بہت بڑی بات کی بات ہے۔ سارے جہان کے علماء کا اتفاق ہے کہ عالم ارواح میں جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، نہ درخت تھے، نہ حجر نہ شجر، کوئی چیز نہ تھی۔ دنیا میں انسان کوئی آیا ہی نہیں تھا، اس دنیا کا وجود نہ تھا۔ سارے انبیاء، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں کی روح عالم ارواح میں تھی، سب لوگ عالم ارواح میں تھے۔ پروردگار عالم نے اس وقت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم ارواح کی بھی سرداری عطا فرمائی۔ اور مالک کائنات نے دربار بلایا، ایک جلسہ بلایا، ایک محفل قائم کی۔ اندازہ لگاؤ اس مجلس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس محفل کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس کی صدارت خود اللہ نے آپ کی ہو۔ اور جلسے میں شریک ہونے والے انبیاء کرام ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے جلسہ بلایا، صدارت خود فرمائی۔ 1,24,000 نبیوں کی روحیں بلا لی، رسولوں کی روحیں بلا لی، پیغمبروں کی روحوں کو طلب کر لیا۔ کیا کہنا اس جلسے کا، جہاں جلسے میں شریک ہونے والی انبیاء علیہ السلام کی روحیں ہوں اور صدارت پروردگار عالم کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے پیغمبروں، سارے رسولوں، سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرما دیا اور سب کو جمع فرما کے اب آیا قرآن کریم، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے، رسولوں سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا۔ اندازہ لگاؤ اس وعدے کو، کتنا بڑا وعدہ کہو گے۔ لینے والا خدا ہو، وعدہ کرنے والے کلیم اللہ ہو، خلیل اللہ ہو۔
اللہ کی ذات وعدہ لینے والی، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ دینے والے، وعدہ کرنے والے، اسماعیل ذبیح اللہ وعدہ کرنے والے، عیسیٰ روح اللہ وعدہ کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ کرنے والے، نوح نبی اللہ وعدہ کرنے والے، اللہ کی ذات وعدہ لینے والی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا، میثاق النبیین، میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، پیغمبروں سے وعدہ لیا، رسولوں سے وعدہ لیا، 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک اقرار لیا۔ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، او میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میری نبوت تمہیں ملے گی، میں اپنا نمائندہ تمہیں بناؤں گا، رسول تمہیں بناؤں گا، نبوت کے تاج تمہیں اڑاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، عبداللہ کا یتیم آئے گا، دو جہان کا سردار آئے گا، بے وارثوں کا وارث آئے گا، کمزوروں کا سہارا آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، توریت دوں گا، تمہیں انجیل دوں گا، زبور دوں گا، آسمانی صحیفے دوں گا، آسمانی کتابیں دوں گا، تاکہ نبوت اڑاؤں گا، اپنے نمائندے تمہیں بناؤں گا، اپنے برگزیدہ بندے تمہیں بناؤں گا، میں تم سے کلام کیا کروں گا، جبریل کے ذریعے پیغام تمہیں دیا کروں گا، لیکن ایک بات سن لو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک لاڈلا آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک دنیا میں نمونہ بن کر آئے گا، ساری قوم کے لیے ہدایت بن کر آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کی تصدیق کرے گا، تمہیں سچا بتائے گا، تمہیں سچا ثابت کرے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم اقرار کرو، وعدہ کرو، میرے نبی کی نصرت کرو گے، میرے نبی کی امداد کرو گے، میرے نبی کا تعاون کرو گے، میرے نبی کا اعلان کرو گے، میرے نبی کا پرچار کرو گے، میرے نبی کی شہرت کرو گے۔ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اندازہ لگاؤ، خدا کا فرمان ہو، انبیاء کرام کی روحیں ہو، کب سرتابی کر سکتے ہیں، کب حکم عدولی کر سکتے ہیں، کب نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن خدا بند کریم قرآن کریم میں فرماتے بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے پھر پوچھتے ہیں قال اقررتم، کیا تم سب نے اقرار کر لیا اس بات کا؟ عہد لیا خدا نے، حلف لیا خدا نے، حلف وفاداری لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تم اب بھی نہیں سمجھے میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ارے اللہ پاک جل شانہ نے ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، خلیل اللہ سے حلف وفاداری لیا، کلیم اللہ سے حلف وفاداری لیا،
اسماعیل ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، میرے کالی کملی والے کے سارے وفادار ہو کے رہنا۔ تو خدا نے نبیوں سے حلف وفاداری لیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرنا، میرے نبی کی عظمت کرنا، اس امت کے ذمے کوئی حلف نہیں۔ ابھی تو نبی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے علیہ السلام، کوئی بھی کائنات میں ابھی پیدا نہیں ہوا، مگر عظمت کا اندازہ لگا، اکرام کا اندازہ لگا، کالی کملی والے کی شان کا اندازہ لگا، اس کالی کملی والے کی مرتبے کا اندازہ لگا، اس کی بزرگی کا اندازہ لگا۔ ابھی دنیا میں کوئی شے نہیں بنی، ستارے نہیں چمکے، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، باغ نہیں، بہار نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، زمین نہیں، آدمی نہیں، پرندہ نہیں، چرندہ نہیں، دنیا میں شے کوئی نہیں، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت کے وعدے لے رہا ہے۔ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، اس نبی کی عظمت کے لیے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ اور تیری شکل کو اگر کوئی دیکھے کہ تو نے نبی سے حلف وفاداری اٹھایا کہ نہیں، شکل کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ شکل بتائے گی کہ یہ نبی کا وفادار نہیں، لباس بتائے گا یہ نبی کا وفادار نہیں۔ فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے میرے نبی کی آمد کا، اکرام کا، احترام کا وعدہ کر لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کرنا۔ کتاب تمہاری اپنی ہوگی، آسمان سے میں دوں گا، اور لوگوں، نبیوں اور رسولوں، انجیل میں میرے محبوب کا ذکر آئے گا، توریت میں کالی کملی والے کا ذکر خیر آئے گا، زبور میں آئے گا۔ اپنی اپنی نبوت کے دوران، اپنی اپنی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کا ڈنکا بجاتے چلنا۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام کے تمام انبیاء کرام نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اقرار کر لیا، ہم حلف وفاداری اٹھاتے ہیں، کالی کملی والے سے وفاداری کریں گے، ان کی عظمت کو بڑھائیں گے، ان کی شان لوگوں کو بتائیں گے، ان کی توقیر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس لیے فرمایا قال اقررتم، قالوا اقررنا، او مالک کائنات ہم سب نے اقرار کر لیا۔ فرمایا قال فاشهدوا، اس حلف پہ، اس وعدے پہ، اس عہد و پیمان پہ تم بھی گواہ رہنا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں، کوئی اس کے خلاف نہ کرنا۔ عالم ارواح میں کیا شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بحث کرتے ہیں آج لوگ کتنی بڑی ہے، نہیں جی اتنی ہے، شان اتنی بڑی ہے۔ ارے اس کی شان کا کیا کہنا، ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی اور اللہ پاک اپنے نبیوں سے وعدے لے رہا ہے۔ اور اگلی بات قرآن کریم نے جو بیان فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، تاکہ میں اور آپ یہ نہ سوچ سکیں چلو جی اللہ میاں وعدہ لینے والا، انبیاء وعدہ دینے والے، ہم بیچ میں کون ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم ہوئے امتی، بات ہو رہی ہے نبیوں کی، بات ہو رہی ہے رسولوں کی۔ ہم تو جتنے گناہ کریں کوئی حرج نہیں، بدکاری کریں، بدماشی کریں، چوری کریں، جھوٹ بول لیں، حرام خوری کریں، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے سب کے لیے فرما دیا فمن تولی بعد ذلک،
فمن تولا بعد ذلك، جو پھرے اس کے بعد، اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی جو ہیرا پھیری کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سارے فاسق لوگ ہیں، گناہگار ہیں، مجرم ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا راستہ عالم ارواح میں بتلا دیا کہ عالم ارواح میں سرداری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ پاک جس جلسے کی صدارت فرمائے، جس جلسے کا میں نے ذکر کیا، اس کا صدر خدا ہے اور انبیاء متحدہ ہے، سارے نبی سننے والے اور خدا سب کو سنانے والا۔ جب اتنی بڑی عظمت بتا دی گئی، اللہ پاک نے ایک اور سرداری عطا فرما دی۔ عالم ارواحی کی بات کر دوں آج آج۔ اس وقت میں انبیاء کرام کی روحیں، رسولوں کی روحیں، پیغمبروں کی روحیں، صحابہ کی روحیں، کتبوں اور ابدالوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں، قلندروں کی روحیں، ساری روح، اچھے کی، بروں کی، کافروں کی، صدروں کی، وزیروں کی، سب کی روحیں ایک وقت میں اللہ نے پیدا کی۔ سارے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے، اور سب کے سامنے فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں؟ کیا تمہارا میں خالق و مالک ہوں؟ الستو بربکم۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ کئی مرتبہ آواز لگائی، سارا عالم ارواح خاموش، انبیاء کی روحیں خاموش، نبیوں کی روحیں خاموش، رسولوں کی روحیں چپ، پیغمبروں کی روحیں چپ، کتبوں، ابدالوں، ولیوں کی روحیں خاموش، بالکل چپ چاپ کرنا تھا۔ سب حیران ہیں کہ کیا جواب دے، جواب کیا دیا جائے۔ پھر آواز آئی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ علماء کرام نے لکھا سب سے پہلے آواز لگائی، جواب دیا روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا بلا انت ربنا، بلا انت ربنا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے یہ جواب دیا تو سب کو سبق مل گیا، ساری انبیاء کی روحیں بول اٹھی، پھر رسولوں کی روحیں بول اٹھی، پھر پیغمبروں کی روحیں بول اٹھی، پھر صحابہ، کتب اور ابدالوں کی روحیں بول اٹھی۔ تو ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں بھی تمام عالم ارواح کو سبق پڑھایا اور استاد بن گئے عالم ارواح۔ اس وقت کی سرداری اور اس وقت کا استاد ہونا اور بڑا ہونا ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا، ورنہ سارے خاموش تھے کہ کیا جواب دیا جائے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے عظمت بیان فرمائی، قرآن کریم کے ذریعے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک وعدہ لیا سب کے سب سے، اور اصل مقصد تھا عظمت بتانی۔ ورنہ آپ جانتے ہیں اللہ نے وعدہ لیا، نبیوں نے وعدہ دیا، انہوں نے پورا کر دیا، نبھا دیا، ہمیں بتانے کا کیا مقصد؟ وہ تو معاملہ ہو چکا نا۔ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی شریعت کو تم ٹھکراتے ہو، جس نبی کے دین کو گھٹیا سمجھتے ہو، جس نبی کے لائے ہوئے قرآن کو گھٹیا سمجھتے ہو، وہ تو اتنا بڑا نبی ہے کہ عالم ارواح میں نے اس کے لیے انبیاء سے وعدے لیے۔ پھر انبیاء کرام نے اس بات کو بڑا نبھایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک نصیحت کا آخری بات میری ایک لکھ لے تیرے کام آئے گی۔
شیش علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. انہوں نے پوچھا ابا جان فرماؤ. یہ فرمایا جب کوئی تیرے اوپر مشکل وقت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی تکلیف کا وقت آئے تیری زندگی میں تجھ پر، تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا. تیری مشکل آسان ہو جائے گی. حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کیا ابا آپ کی نصیحت بالکل ٹھیک ہے، آپ کا فرمان بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ابو البشر تو آپ ہیں، سارے انسانیت کے ابا تو آپ ہیں، سارے جہان کے لوگوں کے باپ آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، اور آپ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. یہ کون ہے جس کی ذات پہ آپ درود پڑھوا رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ سے بھی بڑے ہیں؟ یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں لگتے جگر تو نہیں جانتا میں جنت میں رہا ہوں، جنت میں رہ کے آیا ہوں، جنت کے سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سبز یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مجھ کو عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات پہ، اور دودھ کی نہر پہ، شہد کی نہر پہ، تمام جنت کے اعلیٰ درجوں کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد کا نام دیکھا ہے. اس لیے میں نے تجھے بتلایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میری اولاد میں سے نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، قیامت کے دن میں بھی اس پر فخر کروں گا. پتا چلا کہ سارے انبیاء کرام نے عظمت کا ڈنکا بجایا اور اپنے اپنے انداز میں سب کو بتایا کہ کس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا. اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اسی طرح سے نبھایا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکلات جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں، اس قدر دقتیں اٹھائیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہے ان تکلیفوں کو اٹھانا. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کوٹھا بالکل بن گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی، انعام مانگا، اللہ میاں سے بخشش مانگی، اپنا حق مانگا. ہم لوگ تو جب اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں نا، اصل تو نماز میں بھی ہم لوگوں کا یہی حال ہے، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے، خیال میں سودا دکان پہ تول رہے ہیں. نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور کام دفتر میں ہو رہا ہے، دن وہاں پھر رہا ہے. ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے. اور سلام پھیرنے کے بعد تو خاص طور سے بالکل بے توجہ ہی ہوتی ہے. ہر وقت توجہ کرنا، خیال کر کے دیکھنا، سلام پھرا نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ ٹوب دیکھ رہے ہیں، بلب دیکھ رہے ہیں، پچھلی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جماعت کے لوگ کہیں اٹھ کے نہ بھاگ گئے ہوں، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، ہاتھ یعنی ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیل، اور مانگنا خدا سے تیرے ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیلتے. اندازہ لگا ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں رہا، مانگتا خدا سے ہے اور دیکھتا ادھر ادھر ہے. عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی. اور پھر کہتے ہیں جی
ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا. وہ قبول ہو کیسے؟ تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے. نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا. تو درود مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ، یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی. اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا. وہ قبول ہو کیسے؟ تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے. نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا. تو درود تو کیا پڑے گا؟ تجھے ہاتھ جھولی پھیلانے کی بھی تمیز نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، انعام مانگا، اکرام مانگا. اسماعیل علیہ السلام کو بلوا لیا، آجا بیٹے. ادھر حضرت ہاجرہ کو بلا لیا، آپ بھی آ جائیں. حضرت سارہ کو بھی بلا لیا، تشریف لے آؤ. حضرت خلیل اللہ نے سارا خاندان اپنا جمع کر لیا. اسماعیل ذبیح اللہ سے فرمایا جھولی پھیلا لو. حضرت ہاجرہ سے کہا جھولی پھیلا دو. حضرت سارہ سے کہا جھولی پھیلا دو. تمام خاندان جھولی پھیلائے کھڑا ہے. خلیل اللہ نے بھی دامن پھیلا دیا اور مانگنے لگا ربنا وبعث. ان میں سے ہوتا وہاں کوئی پتہ نہیں کیا مانگتا. ہاں خلیل اللہ کی مانگ دیکھ کیا مانگا ہے. الہ العالمین میری مزدوری یہ ہے، میرا انعام یہ ہے، میری بخشش یہ ہے، میرا اکرام یہ ہے، میرا حق یہ ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. او میرے مولا تو نے میرے ذمہ کعبہ بنانا لگایا تھا، میں نے لگا دیا. یہ ذبیح اللہ گارا پکڑانے والا بھی کھڑا ہے، یہ روٹیاں پکا کے لانے والی ہاجرہ بھی جھولی پھیلائے کھڑی ہے، یہ پانی پلانے والی حضرت سارہ بھی کھڑی ہے. مولا خلیل اللہ کا سارا خاندان تیری حضور میں جھولی پھیلائے کھڑا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. مولا میں اس اپنی آل میں سے ایک رسول مانگتا ہوں، ایک پیغمبر مانگتا ہوں، ایک حبیب اللہ مانگتا ہوں. ایسا رسول عطا کر، ایسا نبی عطا کر، ایسا پیغمبر عطا کر فیہم رسولا جس کے اندر یہ صفتیں ہوں یتلو علیہم آیاتک. وہ تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے. جو قرآن تم نے مردوں کے لیے چھپ رکھا ہے، مردوں کے لیے کوٹھی بنگلہ، کھانا پینا، کار موٹر ہوائی جہاز، سارا نظام زندوں کے لیے. اللہ کا قرآن مردوں کے لیے. ہمارے گھر میں اس دن قرآن کا داخلہ کھلے گا جب کوئی گھر میں مر جائے گا. فرمایا یتلو علیہم آیاتک، تیرا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن سکھائے سنائے، حکمت کی باتیں بتائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کی نگاہ نبوت اتنی پرتاثیر ہو، توجہ کرنا ذرا، اس نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو کہ 100 سال کے کفر کو ایک نگاہ میں اڑا کے ساری زندگی جس کی کفر و شرک میں گزری ہو، نگاہ نبوت پڑی نہیں اور توبہ کی نہیں اور سارا کفر معاف، سارا شرک معاف. نبی کی پیار کی نگاہ پڑی نہیں اور جنت واجب ہوئی نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کے روب کو دور کرنے والا ہو، دلوں کو پاک بنانے والا ہو، دلوں کو دھو دینے والا ہو، دلوں کو مزکا اور صاف کر دینے والا ہو، مقدس اور مطہر بنا دینے والا ہو. وَيُزَكِّيهِمْ، میرے مولا
میری اس حال میں سے ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن سنائے، حکمت کی باتیں بتائے اور دلوں کو رنگنا جانتا ہو۔ کیسے دل رنگے گئے، اندازہ تو لگاؤ کیسے دل رنگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کرتے۔ مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہر وقت ٹکرانے والے تھے، نگاہ نبوت جس پہ پیار کی پڑ گئی، خدا کی قسم جنت کا وارث بن گئے۔ اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنا جانتا ہو۔ پھر ایسا پاک کیا، معراج والی رات میں جب جنت الفردوس کی سیر فرما رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت کی سیر فرما رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے آگے ایسا معلوم دیا کہ جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آہٹ آئی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کالی کملی والے تیرا غلام بلال ہے۔ ایسے لوگوں کے دل صاف کیے، ایسا رنگا کہ پھر رگ رگ میں کانٹے چبھے، پھر پتھر برسے، پھر بھوک پیاس کا عذاب دے، کچھ بھی ہو نگاہ نبوت نے جس کو اپنا بنا لیا ایک بھی مرتد نہیں۔ یہ شان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کی باتیں ویسے کم سمجھ میں آتی ہیں، اگر جوڑا چھوڑا کہوں نا، فلانا یوں کہتا فلانا یوں کہتا، پھر ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے بات۔ اچھا جی یہ تو نبی کی شان منیں گے ہی، اچھا قرآن بتایا اور ہم نہ مانیں؟ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی شان کو مانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ جس مائی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، جس مائی کی پیٹ سے حضور پیدا ہوئے، اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا اس جگہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا۔ سنتے رہو گے، ہم سناتے رہیں گے، تم سنتے رہو گے، پلے انشاءاللہ دل کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی گانٹھ دل میں لگ گئی کہ اب قرآن کریم کے لیے جگہ نہیں۔ وہ مکے والے یوں تو کہتے تھے، فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ کوئی کمال کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قصوں کی کتاب ہے، کہانیاں ہیں۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس نبی کے ہم امتی اور نام لیوا ہیں، جس نبی کے تذکرے، جس نبی کا اہتمام، جس نبی کا انتظام اس وقت سے شروع ہے جب سے یہ دنیا بنی۔ کوئی شہری دنیا میں آئی تھی، نبی کا اہتمام، نبی کا انتظام اور نبی کا استقبال اس وقت سے ہو رہا ہے۔ پھر کوئی نبی آیا صوبے کا نبی، کوئی آیا ضلع کا نبی، کوئی مدین کا نبی، کوئی مصر کا نبی، کوئی فلسطین کا نبی، کوئی عرب کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، اور ہمارے نبی تشریف لائے تو ساری کائنات کے نبی، ساری کتابیں منسوخ، سارے احکام منسوخ، قرآن کریم آ گیا۔ بس اس قرآن کا ایک لفظ پڑھو، 10 گناہ معاف، 10 نیکی نامہ اعمال میں 10 درجے بلند۔ الف لام میم 3 حرف ہو گئے۔ علماء سے پوچھ لو، الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی، 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا ہی میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، اور ہر دفعہ میں نے یہ پوچھا میرے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو تیرا نزدیکی بن جاؤں اور تیرا قریبی بن جاؤں، دوست بن جاؤں، تیرا ایسا وظیفہ بتا، کیا پڑھوں میں؟ آواز آئی احمد بن حنبل قرآن پر، سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، یعنی ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو میرا بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا، فرمایا میرا بندہ جب آنکھ سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا، اور میرا بندہ جب قرآن سنتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا۔ کتنی عظمت ہے، کتنا بڑا احترام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی عظمت کرو، اقرار کرو مستقبل شان ہونے کا، وہ اتنی اونچی شان والا میں نے نبی تمہیں بخشا ہے کہ اگر تم نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں سارے گناہ سمندر کے جھاگ جتنے ساروں کو معاف کر دوں۔ اس لیے میں نے یہاں سے ابتداء آج شروع کیا، ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے کو سیرت کا ہی بیان ہوگا، تو ابھی اس نبی حبیب نبی آمنہ کے در یتیم صافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی یا 9 تاریخ کو ہوئی، ولادت بھی بیان ہوگی اور آپ کی وفات شریف بھی بیان ہوگی۔ یہ میں نے وہ چیزیں ذکر کی جو پہلے سے پہلے کی ہیں، اب دنیا بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، زمین بھی نہیں، اللہ پاک کتنی عظمت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اب تو ٹائم نہیں، نماز تو دیر ہو جائے گی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا تو ادھر ہم نے سیرت کا بیان شروع کیا، ادھر حافظ شریف صاحب نے جناب آگے تشریف لے آئے۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد نعت شریف ہوگی بہترین، تمام حضرات سن کے جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے تاکہ دل میں محبت پیدا ہو، اور محبت عین ایمان ہے، ایمان کی دلیل ہے سرکار سے محبت کا اظہار کرنا۔ اس لیے سنتوں کے فوراً بعد سب حضرات بیٹھے رہیں، کوئی نہ جائے، نعت شریف سن کے جائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو مجھے میری جان بتا دے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، مولا اجلوں کو بسا دے، الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے۔ اے مالک کائنات تمام مسلمانوں پر رحم فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، مولا سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا، صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ جتنے مدرسے کے مسجد کے میرے خدمت گزار ہیں سب کو اللہ پاک دین و دنیا میں رنگ دے، یا اللہ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما، غلامی عطا فرما،
یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ یا اللہ ظالم کو ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، مولا کریم فتنہ پردازوں سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حق سبحانہ وتعالی وتقدس چونکہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، معبود برحق ہے، سب کی بگڑی بنانے والا ہے، اجڑوں کو بسانے والا ہے، بچھڑوں کو ملا دینے والا ہے، بادشاہوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دینے والا ہے، فقیروں کو تخت شاہین پہ بٹھا دینے والا ہے، بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو عقل بخشی، اسی نے آدمی کو دل و دماغ دیا، اسی نے آدمی کو صورت بخشی، پیاری پیاری اعلیٰ درجے کی آنکھیں دی، زبان دی، ناک دیا، کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، پھر بیوی دی، بچے دیے، مال دیا، اولاد دی۔ سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب میں تجھے دیکھتا ہوں، تیرا سب کچھ بنانے والا میں، پیدا کرنے والا میں، تجھے دینے والا میں، تجھ سے تھوڑا سا اپنے نام پہ مانگ کے دیکھتا ہوں، تو دیتا ہے یا عطا کرتا ہے؟ کسی کو کوئی آدمی 100 روپیہ دے کر اور یہ کہہ دے کہ یہ 100 روپیہ تیرا ہے، لہذا مجھے ایک سونے کی بوتل پلا دے 2.5 روپے کی، اگر تم یوں کہو کہ بڑا لالچی ہے، وہ 100 روپے دے کر ایک بوتل سوڈے کی اگر مانگ لے تو وہ تو لالچی، اور تم 100 روپیہ لے کر کے ناشکرانی، تجھے 2.5 خرچ کرتے ہوئے پھانسی لگ رہی ہے، اس نے جو تجھے 100 کا 100 دیا ہے۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا یقین یہاں جمے کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے، یہ جان میری نہیں اللہ کی ہے، یہ اولاد میری نہیں اللہ کی ہے، یہ مکان میرے نہیں اللہ کے ہیں، یہ دکان میری نہیں یہ اللہ کی ہے، جب تک میرا رزق اس میں لکھا ہے میں ہوں، اور جب موت آ جائے گی تو نہ جانے کون کمائے گا کون کھائے گا۔ اس یقین کی کمی ہے۔ بس ہم جان کو اپنی سمجھتے ہیں، اولاد کو اپنی سمجھتے ہیں، جبھی تو قرآن نہیں پڑھاتے، اور اگر کوئی پڑھاتا بھی ہے تو بدعمل اولاد یہاں تک بگڑ گئی کہ قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں۔ حدیث بات میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج والی رات میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، اتنا زور سے سر میں پتھر مارتا ہے، سر کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، سینا بن جاتا ہے، پھر وہ مارنے والا اس لڑکے ہوئے پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، اتنی دیر میں پتھر پھر صحیح ہو جاتا ہے، سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ پھر پتھر مارتا ہے، اسی طرح بار بار مارتا ہے۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا قرآن کریم پڑھ کر بھلا دینے والا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں نے معراج والی رات میں دیکھا ایک آدمی لہو کی خون کی ندی میں نہر میں کھڑا ہے،
दूसरा आदमी पत्थर लिए हुए किनारे पे खड़ा है, वो लहू की नहर से निकलना चाहता है, किनारे के करीब आता है, वो किनारे पे खड़ा होने वाला किस जोर से पत्थर मारता है, वो पहली जगह वापिस लौट जाता है। फिर यूं ही हो रहा है, फिर यूं ही हो रहा है। पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये मेरी उम्मत का सूद खाने वाला है। तो अर्ज ये कर रहा था कि असल में तमाम चीजों को हम मालिक कायनात की तसव्वुर नहीं करते। अगर ये ख्याल हो कि ये दिल मेरा नहीं तो इस दिल में अल्लाह को बसाया जाए। सुभान अल्लाह, हदीस कुदसी है, इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, मेरे बंदे मैं तख्तों पे नहीं समा सकता, मैं कुर्सियों पे नहीं समा सकता, मैं चांद और सूरज और सितारों में नहीं समा सकता, मैं आसमानों में नहीं समा सकता, मैं सिदरतुल मुंतहा में नहीं समा सकता, मैं मोमिन के दिल में समा सकता हूँ। फरमाया मोमिन का दिल मेरा अर्श है, कुलूबुल मोमिनीन अर्शुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मोमिन का दिल मेरी क़याम गाह है, मोमिन का दिल मेरे ठहरने की जगह है, मोमिन का दिल मेरा आराम करने की जगह है। और हदीस में साथ साथ यूं आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मैं अपने बंदे के दिल के करीब होता हूँ, उस दिल को खाली नहीं पाता, उस दिल में बीवी की मोहब्बत भरी हुई है, उस दिल में माल की मोहब्बत भरी हुई है, हिरस भरी हुई है, किसी और मासूक की मोहब्बत से दिल लपरेज है। फरमाया मैं खुदा ना उम्मीद होकर मेरे बंदे तेरे दिल से लौट आता हूँ। मैं वापिस आ जाता हूँ तेरे दिल से कि हाय मेरे बंदे ने मेरे अपने दिल में मेरी जगह भी ना रखी। तो खुदावंद आलम ने इसी तरह से ये माल दौलत बनाया और फरमाया। अब सुभान व तआला ने फरमा दिया कि मेरे बंदे ये सब कुछ मेरा है, मैं लेने पे आऊं तो करोड़ों का सफाया 1 मिनट में कर दूं, देने पे आऊं तो फकीरों का हाथ पकड़ के तख्ते शहनशाही अता कर दो। मालिक बिन दीनार सबका जो रहमतुल्लाह अलैह मशहूर अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, यकीन की बात है सारी, बहुत मशहूर अल्लाह वाले थे, लोग साथ साथ चला करते थे, पीर थे बेशुमार मुरीदों के। तो एक जगह से जब गुजरने लगे तो बहुत बड़ा मजमा देखा। तो आपने किसी मुरीद से फरमाया कि देख के आओ ये हल्का कैसा है, ये मजमा कैसा लगा हुआ है। तो उस मुरीद ने मालूमात करके आके बतलाया कि जी शाहजादा जो है ना, बादशाह का बेटा, वो अपने लिए कोई आला दर्जे का महल बनाना चाहता है, उसके लिए कोई नक्शा बक्शा बन रहा, इसलिए लोग इकट्ठे हैं, इसलिए लोग जमा है कि शाही महल बन रहा है, बनाने का प्रोग्राम है, तजवीज हो रही है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मुरीदीन के साथ साथ उस मजमे में चले गए और जाकर के उस शहजादे को बुलाया और फरमाया भाई क्या इरादा है कि जी इतना बड़ा महल बनाना है, ऐसा बनाना है दुनिया में किसी के पास ना हो, यूं बनाना, यूं इंतजाम करना, ये करना और वो करना। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस तेरे महल पे जिसकी तजवीज है, जिसका प्रोग्राम है, जिसका मंसूबा है, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो उसने उस जमाने के मुताबिक बताया 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, कितना कि जिसका अंदाजा है कितना खर्च हो जाएगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे बता कितने दिनों में इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है, तैयार हो जाने की उम्मीद है, कंप्लीट हो जाने की कितने दिनों में तवक्को है।
शहजादे ने साल 2 साल की मुद्दत बताई, 4 साल की मुद्दत बताई। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, और शहजादे बहुत मुमकिन है ये बनते बनते और या बनने के बाद तुझे एक रात की रिहाइश भी इसमें नसीब न हो। मुझे क्या मालूम है एक रात भी बसेरा न मिले, एक रात की रिहाइश न मिले, एक रात तुझे इसमें रहना नसीब न, कुछ पता नहीं। शहजादा कहने लगा, बात तो आपकी ठीक है, कोई पता नहीं, अभी सांस आता है अभी ना आए, किसी को क्या पता। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये जो तेरा 2-4 लाख रुपया जो तूने महल और मकान और बंगले पे बनाने का प्रोग्राम बना रखा है, मंसूबा बना रखा है, तजवीज कर रखी है, अल्लाह नाम पे मुझे दे दे, मैं इससे आला दर्जे का जन्नत में महल का वादा करता हूँ। मैं इससे कहीं आला दर्जे के जन्नत में महल का वादा करता हूँ, और तू भी आरजी, ये महल भी आरजी, ये मकान भी आरजी, ये बंगला भी आरजी, मैं जहाँ वादा कर रहा हूँ जन्नत भी अवधि, महलात भी अवधि, तू भी हमेशा रहे, मकान भी हमेशा रहे। जितना तेरा पूरा पूरा खर्च करने का प्रोग्राम है वो सारा रुपया मुझे दे दो। इस जमाने का अगर कोई शहजादा होता, अमीर कबीर होता, लगा मियाँ जाओ पूरा रास्ता पकड़ो, पैसे छीनने के बहाने बनाते फिरते हो, जाओ जन्नत तुम ही ले लेना, हमें तो जहन्नुम अच्छी देखी नहीं ना। इसलिए कई लोग कह दिया करते जहन्नुम ठीक है। फरमाया कील दुखुलू अबवाब जहन्नम उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। तुम्हें क्या मालूम है जहन्नुम कितना बुरा ठिकाना है। शहजादे की समझ में बात आ गई, और बात को पुख्ता करने के लिए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, शहजादा कि हजरत हमारे यहाँ जब कोई उधार लेन देन होता है तो लिखते हैं, आप मुझे लिख कर दे, दस्तखत करके दे कि जन्नत में आला दर्जे के महल का वादा हो चुका है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई बात नहीं, कागज कलम ले आओ, मैं अल्लाह की तरफ से लिख देता हूँ, मैं वादा करता हूँ अपने परवरदिगार की तरफ से। चुनाचे जानबैन से तहरीर तैयार हुई, दोनों फरीकों की तरफ से मुआहदानामा अहदनामा लिखा गया, और मालिक बिन दीनार ने दस्तखत कर दिए, और वो 2-4-10 लाख जितना रुपया उसने खर्च करना था वो सारे का सारा मालिक बिन दीनार के हवाले कर दिया। अल्लाह वालों कभी शहजादे बुजुर्गों की जुबान पे यकीन किया करते थे, आज मेरा तेरा खुदा के कुरान पे यकीन नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन नहीं, ज़लज़ले झटके देख कर यकीन नहीं, तरह तरह के अज़ाब आंखों से देख कर फिर भी यकीन नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तखत कर दिए, मैं अल्लाह की तरफ से वादा करता हूँ, मालिक के कायनात की तरफ से जन्नत में आला दर्जे के महल का वादा करता हूँ। शहजादे ने रकम मेरे हवाले कर दी। मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी।